الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فوکس پاکستان 360 اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شاہد حسین۔ آج کل ایک مسئلہ بہت آ رہا ہے، بچیوں کے خلا کا، طلاقوں کا۔ اس کے اوپر پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں بات کی ہے، لیکن ابھی پھر ایک مسئلہ آیا تھا جس کے اوپر میں نے مناسب سمجھا بات کرنا، کیونکہ اس وقت ہم نے ایک معاشرتی پہلو پہ بات کی تھی اور آج بھی زیادہ اسی پہ ہے۔ بات یہ ایک تو سب سے پہلی بات دیکھیں، میری بھی بیٹیاں الحمدللہ، ہم اپنی بچیوں کی پرورش کرتے ہیں، بہترین پرورش کرتے ہیں، ان کو ساری سہولیات دیتے ہیں الحمدللہ، اور جس وقت وہ بڑی ہوتی ہیں اور ہماری خدمت کے قابل ہوتی ہیں تو ہم ان کی شادی کر دیتے ہیں۔ جس گھر میں وہ جاتی ہیں وہی اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، زندگی بھر اس نے وہاں رہنا ہوتا ہے۔ تو اور میں اگر کسی کی بیٹی لاتا ہوں تو مجھے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس بچی نے کسی اور گھر میں پرورش پائی، اس کے ماں باپ نے اس کی بہترین خدمت کی، تربیت کی، تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور جب بڑی ہوئی تو خدمت کرنی ہے اس گھر میں آ گئی۔ تو اصل میں تو یہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی تو اس کے ساتھ میں نے جو کچھ بھی کیا الحمدللہ، اس کو پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا، آج وہ دوسرے گھر چلی جائے گی تو میری خدمت تو آنے والی بچی کر رہی ہے۔ تو میری بیٹی تو مجھے اس کو بیٹی کا درجہ اس کو سمجھنا چاہیے، کم از کم اس بہو کے ہے تو بہو، لیکن اس ادھر سے نکل کے مجھے اس کو بیٹی کی نظر سے دیکھنا پڑے گا۔ ہمارے ساتھ ایک سپروائزر ہوتے تھے ہمارے، تو جب وہ بیمار رہنے لگے تو ان کی صاحبزادی کو وہاں پر جاب مل گئی، تو اتفاق سے وہ میرے روم میں ہوتی تھیں۔ اچھا، ان کے پھر والد کا بعد میں انتقال ہو گیا تو ان کی والدہ عدت کے بعد پینشن کے لیے آیا کرتی تھیں۔ دیکھیں، پردہ پوشی اچھی چیز ہے، لیکن میں ایک اصلاح کے طور پہ اس بات کو بیان کر رہا ہوں۔ اور ان کی صاحبزادی کا بھی انتقال ہو چکا، شادی کے بعد ان کو بچی کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی والدہ سے ہماری اچھی سلام دعا تھی۔ میں اکثر ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کا بیٹا کیسا ہے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے وہ۔ تو میں نے ان سے ایک دن کہا کہ آپ کے صاحبزادے کیسے ہیں؟ کہنے لگیں کہ چھوڑو اس کی بات، اللہ ایسی اولاد کسی کو بھی نہ دے۔ بولا کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ کہنے لگے ہر اتوار والے دن 2 پھل کے شاپر ہوتے ہیں، اس نے بائک پہ اپنی بیوی کو بٹھالنا ہے، وہ شاپر ٹانگنے اور سیدھا سسرال جاتا ہے۔ بولا اچھا پھر؟ کہنے لگے ماں بہن کا خیال نہیں؟ بولا کیوں، آپ کے لیے نہیں لاتا؟ کہ لاتا ہے ہمارے لیے، لیکن زیادہ وہاں لے کے جاتا ہے۔ میں نے پھر پوچھا، بولا آپ کا داماد کیسا ہے؟ تو کہتی ہیں میں تو ہاتھ اٹھا کے نماز میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ایسا داماد سب کو دے۔ بولا کیوں، کیا ہو گیا؟ وہ ٹھیکیدار تھا، ٹھیکے لیتا تھا، مکان وغیرہ بناتے تھے۔ کہنے لگے وہ آج کل اس کا ٹھیکہ ادھر ہی چل رہا ہے میرے گھر کے قریب، تو وہ روز آنا فون کرتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے امی آپ نے کچھ کھانا پکا بنایا نہیں بنایا؟ میں کہتی ہوں نہیں بیٹا ابھی نہیں بنایا۔ کہتا ہے کہ بنائیے گا نہیں، میں لے کے آ رہا ہوں۔ تو وہ دوپہر میں کبھی بریانی، کبھی چکن کڑھائی، قورمہ، کچھ بھی لاتا ہے اور ہم سب بیٹھ کے ساتھ کھاتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، اصل میں میرے ساتھ بھی مسئلہ ہے، میری زبان نہیں رکتی، ہر ٹاپک پہ بات کرتا ہوں، آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا اس بات سے۔ تو میں نے ان سے کہا ایک بات بتائیں گی مجھے، برا تو نہیں مانیں گی؟ کہ نہیں پوچھو۔ بولا جس ماں کا بیٹا صرف ایک اتوار والے دن 2 پھل کے شاپر لے کے سسرال جاتا ہے، اور سنت ہے جانا چاہیے، صرف سسرال نہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، کسی کے گھر جا رہے ہیں تو سنت ہے کچھ لے جائیں۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کو اتنی برا بھلا کہہ رہی ہے، بددعا دے رہی ہے کہ ایسا بیٹا ہی کسی کو نہ ملے۔ تو یہ سوچیں جس کا بیٹا روزانہ اپنے سسرال بریانی، کڑھائی، قورمہ لے کے جاتا ہے، اس کی ماں کیا کہتی ہوگی؟ آپ یقین جانے وہ میرے روم سے اٹھیں اور اتنا عجیب سا انہوں نے منہ بنا کے میری طرف دیکھا اور چلی گئیں۔
دوسرے ان کے صاحبزادی نے مجھ سے کہا کہ شاہد بھائی ہلکا ہاتھ رکھا کریں، آپ نے امی کو کیا کہہ دیا؟ بولا بیٹا میں نے غلط کہا تو بتاؤ، کہیں نہیں کہا تو صحیح تھا۔ تو ہم بھی امی کو سمجھاتے ہیں لیکن عمر کا تقاضا ہے۔ تو پھر کچھ دن بعد آئی میرے پاس بیٹی، بیٹا تم نے بڑی اچھی بات کی تھی، اور بس پھر وہ آیا کرتے تھے، پھر ہم بھی وہاں سے پھر میں نے گولڈن شیک لے لیا تھا، پھر ان کی صاحبزادی کی شادی ہوئی، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، پھر پتنی پھر میری ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یار یہ طلاق ہے، یہ خلا صرف اسی لیے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو ہی شادی کے بعد بھی بیٹی سمجھتے ہیں۔ وہ آ جائے گی، ہم اس کے لیے سب کچھ کریں گے اپنے بیٹی داماد کے لیے، لیکن جو بہو دن بھر کچن میں ہوتی ہے، کام کرتی ہے، ہماری خدمت کرتی ہے، وہ ہمارے لیے بہو ہی رہتی ہے، بیٹی نہیں بن پاتی۔ اور یہ صرف ماں باپ کے لیے نہیں ہے، بیٹیاں بھی جو آتی ہیں گھر پہ شادی ہو کے جب آ جاتی ہیں اپنے سسرال، تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ اب یہی ان کا گھر ہے، زندگی بھر انہوں نے یہیں رہنا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، اپنے زندگی کا پورا وقت جو بھی اللہ رب العزت نے دیا ادھر ہی گزارنا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، تو اسی کو اپنا گھر سمجھ لیں، ان ماں باپ کو ہی اپنا ماں باپ سمجھ لیں۔ اپنے گھر جاتی ہیں آپ جب اپنی ماں باپ کی پھر بھی وہی خدمت کرتی ہیں، پیر بھی دبا پائیں گی، سب کچھ کرتی ہیں، سر میں تیل بھی ڈالیں گی، سب کریں گی، تو کبھی اپنے ساس سسر کو بھی اس نظر سے دیکھ لیں، اپنی کم از کم ساس کو دیکھ لیں، چلیں اس کی بھی خدمت کر لیں، کبھی اس کو بھی دوا کا پوچھ لیں، کبھی اس کو بھی، ان کا بھی دل بڑھ جاتا ہے۔ حقیقت بات یہی ہے کہ دیکھیں اگر میں کسی کو پوچھوں گا تو اس کا دل بڑھے گا کہ ہاں یار میرا کوئی خیر خواہ ہے مجھے پوچھنے والا، اور کوئی مجھے پوچھے گا تو اچھا لگتا ہے کہ یار کسی کو فکر تو ہے، اس زمانے میں اس معاشرے میں بھی کوئی ہماری فکر کرنے والا تو ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے، اور ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیشہ کی طرح یہی دعا ہے۔ اور اگر ویڈیو میری پسند آئے تو اس کو شیئر کریں تاکہ جہاں تک پہنچے شاید کسی کے دل کو کلک کر جائے، کسی کو بات اچھی لگ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔